बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, हम गाहे बगाहे आपके सामने इस प्लेटफॉर्म से हाज़िर होते रहते हैं। इसके लिए हम किसान न्यूज़ टीवी का इंतहाई शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी एक्सपर्टीज़ चूँकि फॉडर स्पेशलिस्ट के तौर पे हैं, इसलिए आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हम देखेंगे कि पाकिस्तान में डेयरी और मवेशी पाल किसान भाइयों के क्या क्या चैलेंजेस हैं और उनको कैसे हम इन चैलेंजेस से बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। वतन अज़ीज़ में अगर हम डेयरी के जायज़ा लें या मवेशी पाल किसान भाइयों का जायज़ा लें तो मेजर तौर पे उनको बुनियादी तौर पे दो ही चैलेंजेस का सामना है। एक उसमें उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और दूसरी उनकी प्रोडक्शन है। और ये इतनी मज़े की क्वेश्चन है कि जैसे ही वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपनी ग़िज़ाइयत बढ़ाते हैं तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और अगर वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो उनकी प्रोडक्शन नीचे आ जाती है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस गुत्थी को सुलझाया जाए। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम जानवरों को समझें। अगर हम कुल्ली तौर पर जानवरों का जायज़ा लें तो जानवरों को हम दो कैटेगरीज़ में तकसीम कर सकते हैं, जिनमें एक सिंगल स्टमक जानवर हैं और दूसरे कंपाउंड स्टमक या जुगाली करने वाले जानवर। तो अगर हमारा वास्ता जुगाली करने वाले जानवरों से है तो हम उनको एड्रेस करते हैं। तो अगर हम उनका जायज़ा लेते हैं तो कुदरत ने उनके मैदे को 4 हिस्सों में तकसीम किया है, और 4 हिस्से फाइबर को बेहतर तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए बने हैं। जानवर चारा खाता है, उसके बाद उसको दोबारा से जुगाली करके काबिल हज़म बनाता है, और जिससे वो फाइबर को बेहतर तरीके से हज़म करने की पोजीशन में होता है। तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है कि हम चारे से उसको बेहतर ग़िज़ाइयत दें ताकि वो बेहतर तौर पे ग़िज़ाइयत लेकर और बेहतर प्रोडक्शन दे सके। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ग़िज़ाइयत जो है वो जानवरों को कैसे दी जा सकती है फाइबर के ज़रिए, तो किसी भी फीड कॉस्ट का फाइबर का पोर्शन जो है उसकी टोटल फीड कॉस्ट से उसकी जो टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी है उसको या टोटल ग़िज़ाइयत उसको जो चाहिए उसका 50% से ज़्यादा उसका कम से कम फाइबर से आना चाहिए। तो जानवरों में अगर हम जुगाली करने वाले जानवरों का जायज़ा लें तो जुगाली करने वाले जानवर अपने मैदे में फाइबर को बेसिकली से एनर्जी लेते हैं, फाइबर से वो न्यूट्रिशन लेते हैं, और इसीलिए जो ग़िज़ाइयत का सबसे बेहतरीन सोर्स है वो चारा जात को समझा जाता था, जबकि आजकल हम इसको भूल चुके हैं और अल्टीमेटली हम अपनी ग़िज़ाइयत पूरी करने के लिए वनडे और दीगर अजनास का सहारा लेते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्शन तो बेहतर आ जाती है लेकिन हमारी फीड कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से हमारे फार्म नुकसान में जा रहे हैं। यही हमारा टारगेट है और इसी के गिर्द गिर्द हमारी बातचीत होगी। अगर हम बात करें, चूँकि हम अब गर्मियों में दाखिल होने वाले हैं, तो आज हम ये फैसला करने वाले हैं कि हमने गर्मियों के लिए कौन से चाराजात लगाने हैं। तो हम आज ये इसको देखते हैं कि जो हमारे दस्तयाब चाराजात हैं उनमें से एक बेहतर फैसला करके हम इससे किस तरह बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे पास इस वक्त जो ऑप्शंस दस्तयाब हैं चाराजात के लिए वो हैं, हमारे पास मकई है, हम ज्वार लगा सकते हैं, हम बाजरा लगा सकते हैं, सदाबहार लगा सकते हैं, उसके साथ साथ आपके पास रोड ग्रास की ऑप्शन है। अब अगर हम आपको चाइनीज़ कहावत है कि किसी को मछली ना दें बल्कि उसको मछली पकड़ने का तरीका सिखा दें, तो हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप ये वैरायटी या ये क्रॉप लगा लें, बल्कि हम आपको एक पैरामीटर बताएंगे, स्टैंडर्ड बताएंगे, जिसको आप याद रखकर आइंदा भी अपने चाराजात को बेहतर तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली बात है ग़िज़ाइयत। आप जिस भी चारे को सिलेक्ट करें उसमें देखें कि उसमें ग़िज़ाइयत कितनी है। तो अगर हम रोड ग्रास का जायज़ा लेते हैं, इसमें 12% से लेकर 14% तक सीपी है, जो कि मेन सोर्स है आपकी किसी भी बॉडी की बिल्डिंग का। फाइबर प्रोटीन एक मेजर सोर्स है, यूनिट है, बेसिक यूनिट। तो इसी तरह अगर हम अगले पैरामीटर में जाते हैं तो हम बात करते हैं पैदावार की, कि यील्ड किसी भी क्रॉप की आपकी जो फॉडर है वो क्रॉप आपको कितनी यील्ड देती है। तो अगर हम रोड ग्रास की बात करें तो इसमें 8 से 10% तक, इससे 8 से 10 टन एक कट से एक दफ़ा एक एकड़ को काटने से हासिल होती है। और इसको अगर आप खुश कर लेते हैं तो 1 टन से लेकर आप 2-2.5 टन तक आपकी क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस पे डिपेंड करता है, आप इससे खुश्क ही हासिल कर सकते हैं। और ये 2 साल तक के लिए यही न्यूट्रिशन प्रोफाइल आपको फराहम करती है।
اب تیسرے پیرامیٹر پہ آتے ہیں. تو کسی بھی فوڈر کراپ کو سلیکٹ کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ سال میں کتنے دورانیے تک کے لیے آپ کو دستیاب رہے گی. تو کوئی بھی اور کراپ آپ کو 3 سے 4 ماہ سے زیادہ دستیاب نہیں ہوتی، جبکہ روڈ گراس آپ کو ایک سال میں 7، 8 اور بعض علاقوں میں 9 اور 10 کٹ تک دیتا ہے، جس سے آپ مجموعی طور پر زیادہ دیر کے لیے چارے کی جھنجھٹ سے نکل جاتے ہیں. آپ کی فیڈ کاسٹ اتنی کم ہوتی ہے، غذائیت سے بھرپور چارہ آپ کو ملتا رہتا ہے. اب چوتھی اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے کہ آپ اپنے چارے کو محفوظ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی تمام اویلیبل فصلوں میں اگر آپ دیکھیں تو باقی چیزوں کو نہ صرف آپ بالکل آپ کر سکتے ہیں محفوظ، لیکن اس کے لیے آپ کو بہت ساری ٹیکنالوجیز چاہیے، ٹیکنیکلٹیز چاہیے، مشینری انوالو ہوتی ہے، پریکٹسز بہت کمپلیکیٹڈ ہیں. جبکہ روڈ گراس انتہائی آسان اور انتہائی عام آدمی کی فصل ہے، جس میں کوئی کراپنگ ٹیکنالوجی ایسا دستیاب، کوئی ایسی درکار نہیں ہے. آپ سمپل اگر 1-2 ایکڑ کے کاشتکار ہیں تو 8 سے 10,000 روپے کا آپ خرید سکتے ہیں بش کٹر. اس کے بعد اگر آپ اس سے زیادہ بڑے ایریے پہ چلے گئے ہیں تو آپ کو 25-30 ہزار روپیہ یا 40 ہزار روپیہ لگا کے ایک اچھا موور مل سکتا ہے. اس کے بعد اگر آپ بڑے ایریے پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کم از کم 1-1.5 لاکھ روپے میں 2 لاکھ روپے میں آپ کو ایک اچھا موور مل سکتا ہے جو آپ کی کٹائی کی ریکوائرمنٹ کو پوری کر سکے. لیکن اب اس میں جو دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ آپ کی جو کراپ ہے یہ اس کی ہارویسٹنگ انتہائی امپورٹنٹ ہے. آپ نے اس کی کٹائی کو مانیٹر کرنا ہے، اس کی کٹائی کو اس کی لمٹ کے اندر رکھنا ہے. آپ نے اس کو کم از کم اس کو 20 دن کے بعد اور میکسیمم اس کو 30 دن سے پہلے کاٹنا ہے، تاکہ اس کی جو غذائی ضروریات، آپ کے جانوروں کی غذائی ضروریات ہیں وہ بہتر طریقے سے پوری کی جا سکیں. جانور کو بیسیکلی جو کھلایا جاتا ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے، بلکہ اہم یہ چیز ہے کہ جتنا اس نے کھایا ہے اس کا کتنے % اس نے ہضم کیا ہے. اچھا، یہ ایک دفعہ آپ بیج لگاتے ہیں اور آپ کو یہ 4 سال تک ہر سال 7 سے 8 کٹ آپ کو دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے آپ ایک دفعہ لگانے کے بعد آپ کے زمین کوئی بجائی کے اخراجات نہیں ہیں، نہ ہی زمین کی تیاری ہے، نہ ہی بیج کی کاسٹ آپ نے پے کرنی ہے، نہ ہی کھادوں کا استعمال دوبارہ کرنا ہے آپ نے اس طرح سے زمین کی تیاری کے دوران. اور اسی طرح نہ ہی اس پہ کوئی بیماری کا ابھی تک اٹیک کوئی رپورٹ ہوا ہے، نہ ہی کسی پیسٹ کا. ایون لوکاسٹ کی آپ نے ابھی اس میں جو دیکھی ہے لاسٹ ٹینیور میں جو آیا ہے اس نے بھی سب سے کم ڈیمیج اس کو کیا ہے. تو یہ اس کا سب سے بڑا بینیفٹ ہے کہ آپ اس کو جتنا بہتر طریقے سے آسان کراپ لگائی جائے تاکہ آپ اس کو، اور سب سے بڑا بینیفٹ اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو ڈرائی فارم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور گرین فارم میں بھی، اور دونوں طرح سے اس کی نیوٹریشن پروفائل سیم رہتی ہے. اب اگر ہم ٹوٹل جانوروں کی غذائیت کی بات کریں تو ایک موٹا فارمولہ ہے جو یاد رکھنے کے لیے ہے کہ آپ کی ٹوٹل غذائیت جو آپ کو چاہیے وہ 50% سے زیادہ آپ کو فائبر پورشن یعنی چارے سے حاصل کرنی چاہیے، تاکہ آپ کی جو فیڈ کاسٹ ہے وہ آپ کے کنٹرول میں. اب دیکھیں، اگر ہم مثال کے طور پر کسی جانور کے لیے ہمیں 17% سی پی چاہیے، اگر ہمیں 17% سی پی چاہیے تو ہم اس کا مور دین 50%، ایون مور دین 70% ہم صرف روڈ گراس لگا کر اسے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس سے ہی 14% تک سی پی مل سکتی ہے. اور اسی طرح کسی بھی ڈیری فارم کا مور دین 40% جو حصہ ہے وہ ڈرائی اینیملز اور ہیفرز پہ مشتمل ہوتا ہے، اور جن کو میجر ضرورت جو ان کی ہے وہ صرف پروٹین کی ہوتی ہے. اور اگر ہم اسی طرح اس 40% اینیملز کے لیے صرف ایک روڈ گراس لگائیں گے تو ہم آلموسٹ اس کا بھی مور دین 60% جو کاسٹ، فیڈ کاسٹ ہے وہ ہم کنٹرول کر کے اپنے فائبر سے پورا کر لیں گے اس کا، اور ہماری فیڈ کاسٹ الٹیمیٹلی کم ہوگی کیونکہ ہمیں اس میں ون ڈے کی ضرورت نہیں رہے گی. اسی طرح اگر ہم ملکنگ اینیملز کی بات کرتے ہیں تو ملکنگ اینیملز کو ہم سائلیج کے ساتھ، کیونکہ سائلیج میں 65% تک موئسچر ہوتا ہے اور 35% تک اس میں ڈرائی میٹر ہوتا ہے، اور اس کو کور کرنے کے لیے ہم ساتھ میں 1 سے 2 کلو توڑی ہر جانور استعمال کر رہا ہوتا ہے. جبکہ اگر ہم اس توڑی کی جگہ روڈ گراس کی توڑی استعمال کرنا شروع کریں تو یہ آپ کو 1 سے 1.5% والی انرجی اور غذائیت والی توڑی جو ہے ہم اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں روڈ گراس کی 12 سے 14% والی پروٹین والی توڑی کے ساتھ.
تو اس کی توڑی کو بنانا انتہائی آسان ہے. آپ اس کو عام طریقے سے خشک کر کے رکھ لیں اور اس کے بعد عام مشین سے اس کو چاپ کر کے آپ اپنے جانوروں کو سائلیج کے ساتھ استعمال کریں تو 12 سے 14% کا آپ ساتھ سپلیمنٹ فوڈ اس کو کروڈ پروٹین کا دے رہے ہوتے ہیں. سائلیج میں آپ کو نشاستہ ملے گا اور آپ کو انرجی نہیں ملے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کروڈ پروٹین بھی پوری کرنی ہے جانوروں کی. تو کروڈ پروٹین کا ایک میجر سورس آپ اس کو توڑی کی شکل میں اس کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں. اچھا, اب اس کے بعد ایک اور سب سے اہم پیٹرن آ جاتا ہے, ایک بہت اہم ایسپیکٹ ہے جو ہم لوگ مس کر جاتے ہیں یا یوں سمجھ لیں تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے کہ ورائٹی کون سی سلیکٹ کریں. تو کسان بھائیوں, پروڈکشن اگر آپ نے کمرشل کرنی ہے اور مشینوں سے کٹائی کرنی ہے, بجائی کرنی ہے اور اس کو پروسیسنگ میں جانا ہے تو اس کی ورائٹیز اور ہیں, اور اگر عام کسان نے اگر اپنے جانوروں کو کھلانے کے لیے استعمال کرنا ہے تو وہ ورائٹیز اور ہیں. اس کے لیے پیرامیٹرز کیا ہیں؟ اگر آپ جب بھی بیج خریدیں تو یہ کوشش کریں کہ وہ سرٹیفائڈ کمپنی کا سرٹیفائڈ بیج ہو, پلس اس کمپنی کی رجسٹریشن ہوئی ہو, پلس اس بیج کا اوریجن کہاں کا ہے, وہ بیج پروڈیوس کہاں ہوا ہے. یہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. اگر اوریجن کسی کمپنی کسی بیج کا پاکستان ہے تو وہ کہیں کسی بھی اور ملک میں پیدا ہونے کے باوجود اس کا اوریجن پاکستان ہی رہے گا. اسی طرح اگر کوئی بیج اوریجن اس کا امریکہ ہے یا آسٹریلیا ہے, اگر وہ پاکستان میں پروڈیوس ہو رہا ہے تو جہاں کی وہ پروڈیوس ہے اوریجن اس کا وہی رہے گا, لیکن پروڈیوس اس کی جہاں پہ وہ پیدا ہوا ہے وہ ہوگی. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بیج آپ خرید رہے ہیں اس کا پروڈیوس کس ملک کی ہے, وہ پروڈیوس کہاں ہوا ہے, تاکہ وہ آپ کو متعلقہ ڈسٹرکٹ سے متعلقہ کنٹری کی آپ کو پروڈکٹ مل سکے. سب سے اہم بات یہ کہ آپ کے پاس اس کنٹری کا جس کا اوریجن یا جس کی وہ پروڈیوس بتائی جا رہی ہے اس کمپلک کا آپ کے پاس اس کا سرٹیفکیٹ ٹیسٹنگ کا ہونا چاہیے, جس میں اس کی جرمینیشن بتائی جائے, جس میں اس کے دیگر پیرامیٹر بتائے جائیں, اس کے ڈورمنسی لیول بتایا جائے, یہ ساری چیزیں بتائی جائیں. لیکن ان ٹیکنیکلٹیز سے نکل کر ایک عام کسان کے لیے جو چیز دیکھنے والی ہے کہ آپ نے اپنے جانوروں کے لیے بتانا ہے تو ایک ورائٹی سے دوسری ورائٹی تک 1% بھی اس کی غذائیت کا اتنا فرق نہیں آتا, 1% سے بھی کم لیول میں غذائیت کا فرق آتا ہے. تو آپ لوگوں کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ چوڑے پتے والی ورائٹی سلیکٹ کریں جس کے پتے چوڑے ہوں, اور جب آپ اس کو عام ترنتی سے آرام سے کاٹ سکیں, اور جب آپ کاٹیں تو آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز آئے, آپ کو محسوس ہو کہ کوئی چیز ہے, تاکہ وہ آپ کے جانوروں کو بہتر طریقے سے سرو کر سکے, ان کی غذائیت پوری کر سکے. تو آپ نے یہ پیرامیٹرز دیکھ کر سیڈ لگانا ہے کہ سرٹیفائڈ کمپنی کا سیڈ ہو اور سرٹیفائڈ کمپنی کا اور سرٹیفائڈ سیڈ ہو, اور اس کے علاوہ کمپنی رجسٹرڈ ہو, سیڈ کی ورائٹی رجسٹرڈ ہو, اور یہ ساری چیزوں کو رجسٹرڈ دیکھنے کے بعد اور اس کا متعلقہ ملک کا سرٹیفکیٹ دیکھیں اور اس کے بعد آپ سیڈ خریدیں. اور اس کراپ کے حوالے سے آپ کو کسی بھی قسم کی آپ کی کوئی کوئری ہے, آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کا مشورہ ہم سے چاہتے ہیں, آپ فیڈ میں آپ آنا چاہتے ہیں, فیڈ پلان کرنا چاہتے ہیں, آپ ڈیری فارمنگ میں آنا چاہتے ہیں, آپ ڈیری فارمر ہیں, آپ اپنی فیڈ کاسٹ کم کرنا چاہتے ہیں, اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, اپنا فوڈر پلان کرنا چاہتے ہیں فار دا ہول ایئر اور فار دا ہول پروسیجر, تو ہم آپ کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ موجود ہیں. ہمارا نمبر یہاں موجود ہے, آپ ہم سے رابطہ کیجیے گا. ہم انشاءاللہ آپ کو اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتے ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگ اس پروگرام سے آپ کو کچھ مفید معلومات ملی ہوں گی اور آپ سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. اپنے جانوروں کا, ان کی خوراک کا خیال رکھیں, خوش رہیں, خوش رکھیں. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ.